اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ دونوں آیتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں وراثت کے احکام تفصیلی طور پر بیان کرنے کے بعد ذکر کی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی، اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور پھر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس میں ان کے لیے رسوائی ہے. ان دونوں آیتوں کی روشنی میں آج ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ وراثت کے احکام ہم مسلمانوں میں کتنے پرسنٹ، کتنے فیصد باقی رہ گئے ہیں عملی طور پر. آج مسلمانوں نے ایسا لگتا ہے کہ وراثت کے احکام کو بالکل بھلا دیا ہے، وراثت کے احکام پر عمل کرنا گویا کہ وہ گناہ سمجھتے ہیں. اور اگر آپ اس میں بات کریں عورتوں کے حقوق کی، کہ اسلام نے عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں، اسلام نے عورت کو ایک بہن کے روپ میں جو حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو ایک ماں کے روپ میں جو حق دیا ہے، اور بہنوں میں پھر سگی بہنیں، علاتی بہنیں یعنی باپ شریک بہنیں اور اخیافی بہنیں، سب کے جو حقوق دیے ہیں، ہم ان حقوق پر کتنا عمل کر رہے ہیں. آج یہ جو ایک طرح سے ایک ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس پر مستقل باتیں کر رہے ہیں، مستقل فکر مند ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور وہ اپنے باپ کے اختیار میں نہیں ہے، اپنی ماں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے. تو ان میں سے آپ جن لڑکیوں کے انٹرویوز آ رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں تو ایک بڑا عنصر، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو غیر لڑکے بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے اوپر روپیہ خرچ کرتے ہیں اور وہ بہل جاتی ہیں اور ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اگر ان عورتوں کو حقوق دیا جاتا، اس لڑکی کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمارا جائیداد میں حصہ ہے، اور ہمارے والد کے انتقال کے بعد جب ہمارے بھائی کو جائیداد ملے گی تو ہمیں بھی اس میں حصہ ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے کے لیے فکر مند ہوتی، لیکن وہ تو جانتی ہے کہ ہمیں پیدا کر دیا گیا اور پھر ہمیں اب حصہ نہیں ملے گا، ہمیں معاشرہ کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دینے والا. اگر کسی کے پاس کھیت ہے تو کھیت میں حصہ نہیں ملنے والا، اور اگر فیکٹریز ہیں تو فیکٹریوں میں بھی حصہ نہیں ملنے والا، کوئی کارخانہ ہے تو کارخانے میں حصہ نہیں ملنے والا. تو وہ آزاد پنچھی کی طرح اڑ جاتی ہے اور ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، دیندار سمجھے جانے والے لوگ، تقوی اور پرہیزگاری میں شہرت رکھنے والے لوگ ملوث ہیں، مبتلا ہیں. بالکل بات نہیں ہوتی کہ دادا کے انتقال کے بعد پھوپھی کو حصہ دیا جائے، باپ کے انتقال کے بعد بہن کو حصہ دیا جائے. باپ کے انتقال کے بعد اگر ماں زندہ ہے تو اس کا ایک الگ حصہ ہوتا ہے. ماں کو یا تو 1/6 ملتا ہے، سدس ملتا ہے، یا ثلث کل ملتا ہے، یا ثلث ما بقیہ ملتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے. بہن کا حصہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل فقہاء کرام سے رجوع کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. بہن کا حصہ الگ ہوتا ہے، دادی کا حصہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے.
اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے. آدمی اپنے حصے میں سے اگر کسی کی خالہ غریب ہے تو اس کو دے دے, کسی کی ممانی غریب ہے تو اس کو دے دے, یہ اسے اختیار ہے. اگر آپ کو حصہ ملا ہے, آپ کو زیادہ حصہ ملا ہے, تو آپ کسی بھی رشتہ دار کو اپنے حصے میں سے دے سکتے ہیں. لیکن آج عورتوں کے حقوق کی ہر طرف سے بات تو اٹھتی ہے, لیکن وراثت میں بھی اس کا حق ہے, اس پر بات کم ہوتی ہے, ممبروں سے اس پہ چرچے کم ہوتے ہیں, اور تقریروں میں اس پر گفتگو کم ہوتی ہے, اور تحریروں میں اس پر گفتگو کم ہوتی ہے. لوگ ایسا لگتا ہے کہ بھول گئے کہ عورتوں کا بھی حق ہے, جہیز میں دے دیا بس کافی ہے. آپ ایک جائزہ لے لیجئے اپنے قرب و جوار کا. آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں, ذہین سمجھے جاتے ہیں, اور دوسروں کا حصہ انہوں نے نہیں مارا ہے, پھر بھی ایسے لوگوں کے گھروں کا آپ جائزہ لیجئے کہ کیا ان کے گھروں میں عورتوں کا حصہ ملا ہے. بہت سے لوگ تو مانگنے کے باوجود, بہت سی عورتیں جو بیدار ہیں وہ اپنے حقوق سمجھتی ہیں, وہ مانگتی ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ حصہ مانگ رہی ہے, اور پھر حصہ نہیں دیتے. یاد رکھیے, اگر آپ نے کسی کا حصہ لیا ہے, اگر آپ کی بہن نے آپ کا حصہ, آپ سے حصہ مانگ لیا اور آپ نے حصہ نہیں دیا, تو آپ کے کھیت میں جو غلہ ہو رہا ہے وہ حرام ہے. وہ بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے کہ سور کا گوشت حرام ہوتا ہے, بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے کہ نجاست کا کھانا حرام ہوتا ہے. آپ نجاست کھا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی بہن کا حصہ دبا لیا اور مانگنے کے باوجود آپ نے نہیں دیا, تو آپ سراسر حرام کھا رہے ہیں. اور آپ یہ ایسے ہی نہیں دے رہے تو پھر بھی آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ حصہ بہنیں نہیں لیتی. ارے بھائی, آپ انہیں لے جا کر آپ کچہری میں لے جائیے, ان کے نام زمین لکھ دیجئے, پھر دیکھیے وہ آپ کو واپس کرتی ہے. اگر آپ کی بہن نہیں لیتی تو ظاہر سی بات آپ کا بھانجا ہے جس کے آپ ماموں ہیں, اگر وہ آپ سے مانگتا ہے اپنی ماں کا حق, تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا. اور پھر اس پر مستقل نسلیں گزرتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق دلوائیں, اور خاص طور پر ارتداد کی جو لہر اٹھی ہے اس کو کسی حد تک بند کریں, تو اس میں بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے اگر آپ عورتوں کو حصہ دیں. عورتوں کو اگر حصہ دیں گے, ظاہر سی بات, یہ جو لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں یہ پاگل نہیں ہے, یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, بالغ لڑکیاں ہیں. انہیں اتنا شعور تو ہوتا ہی ہے کہ جائیداد کی اہمیت کیا ہے. اگر کسی کے ہاں 2 بیگھے زمین ہے, اس میں 1 بیگھا کسی لڑکی کا ہو رہا ہے, تو اس کی اہمیت وہ سمجھ رہی ہے. اور جن کے ہاں 10-10 بیگھے 20-20 بیگھے زمینیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, گاڑیاں ہیں, ان میں اس لڑکی کا جتنا حصہ ہوتا ہے, اگر اس کو اس کا ادراک ہو جائے, اس کا شعور ہو جائے, اس کو معلوم ہو جائے کہ اس میں ہمارا حصہ ہے, تو پھر وہ یہ قدم اٹھانے کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچے گی کہ اگر ہم کہیں گھر سے نکل گئے تو ساری جائیداد چلی جائے گی. وہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیے کہ چند ٹکوں پر یہ بہک جا رہی ہیں لڑکیاں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں گھر سے جب رخصت کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کا کچھ نہیں ہوتا, یہ مہمان بن کے آتی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوئیں, جس گھر میں ان کے ماں باپ نے انہیں کھلایا بلایا, جس گھر میں وہ جوان ہوئیں, جس گھر میں رہ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اس گھر میں وہ مہمان بن کر آتی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے والد کے بعد اس گھر میں ان کا حصہ ہوتا ہے. ماں کے انتقال کے بعد اگر پہلے والد کا انتقال ہو گیا تو والد کے جائیداد میں ان کا بھی حصہ تھا, اور پھر ماں کا بھی حصہ تھا, کیونکہ ماں اس کے والد کی بیوی تھی, بحیثیت بیوی کے اس کی ماں کا بھی حصہ تھا. اور اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کے حصے میں جو جائیداد آئی تھی پھر اس میں پھر مزید بیٹی کا حصہ ہوتا ہے. اور پھر اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے اور بھائی کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وراثت کے احکام کو معاشرے میں جاری کیا جائے, جو شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں اس کے مطابق حصے تقسیم کیے جائیں, ورنہ آج پورا معاشرہ حرام کھا رہا ہے. گویا کہ نسل در نسل عورتوں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں, اور پھر اسی میں علماء پیدا ہو رہے ہیں, مفتی پیدا ہو رہے ہیں, اور محدث مفسر پیدا ہو رہے ہیں, اسی میں جماعت میں لوگ لگانے والے پیدا ہو رہے ہیں, دین کی باتیں کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں, جبکہ ان کی پیٹ میں جو غذا گئی ہے, ان کے باپ نے ان کے پیٹ میں جو غذا ڈالی ہے, وہ اس میں اس کی پھوپھی کا بھی حق تھا. ظاہر سی بات ہے اس کے نتائج تو مرتب ہوں گے. عورتوں کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ انہیں اچھا کھلا دیں پلا دیں, ایسا نہیں ہے. جس طرح مرد جائیداد میں حصے دار ہیں اسی طرح عورتیں بھی جائیداد میں حصے دار ہیں. تفصیلی احکام قرآن کریم نے بیان کیے ہیں, اور قرآن کریم نے کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ کی حدود کو کوئی پھلانگے گا تو اسے ذلت کا عذاب ملے گا. ظاہر سی بات, یہ ذلت کیا کم ہے, وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ کی کیا یہ شکل کم ہے کہ جوان بیٹی باپ کے سامنے سے چلی جا رہی ہے اور باپ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بیٹی نہ جاؤ, لیکن بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے.
یہ ذلت کا عذاب ہے. پورے معاشرے پر یہ عذاب پڑ رہا ہے اور پورا معاشرہ اس عذاب کی لپیٹ میں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وراثت کے احکام جاری کیے جائیں اور اس پر زور دیا جائے. پڑھے لکھے لوگ، علماء، مفتیان کرام، مقررین، خطبہ، ائمہ اس کی طرف توجہ دیں. لوگوں کو کہیں کہ آپ حصہ دیجئے. اگر آپ نے حصہ نہیں دیا ہے تو ہم آپ کے ہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم آپ کے یہاں چائے نہیں پئیں گے، ہم آپ سے تعلق نہیں رکھیں گے. بائیکاٹ کرنا ہوگا معاشرے کا. ایسے لوگوں سے سختی سے پیش آنا ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اقرار کر لیا ہے مسلمان ہونے کا، تو اسلام پر عمل کرنا خواہی نہ خواہی ہم پر ضروری ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں اسلام کے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور جو لوگ اسلام کے احکام پر عمل نہیں کریں گے، دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اولاً سمجھائیں، اور نہ سمجھے تو ان کا بائیکاٹ کریں، ان کا مخاطبہ کریں، کلی طور پہ انہیں ترک کر دیں، چھوڑ دیں. اور پھر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اگر ان کے گھر میں وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے تو گھر میں اعلان کر دیں کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے کہ جس جائیداد میں عورتوں کے نہ جانے کتنے عورتوں کے حقوق مارے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کا جب حق مارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس عورت کے جتنے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کے جتنے بچے ہوتے ہیں، سب کے حقوق مارے جاتے ہیں. ایک عورت کا حق مارنا پورے خاندان کا حق مارنا ہے. تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے خاندانوں نے کتنے ہزاروں خاندان کے حقوق مارے ہیں، اور پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی احساس نہیں. مفتی صاحب ہیں، مقرر صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں. گھر کے سامنے لمبی سی بڑی سی پلیٹ لگی ہوئی ہے، حاجی منزل، حاجی گھر. لیکن حاجی صاحب سے پوچھیے کہ بہن کا حصہ دیا تھا؟ دادا کے انتقال کے بعد پھوپھی کا حصہ آپ کے گھر میں دیا گیا ہے؟ تو حاجی صاحب خاموش رہ جائیں گے، حاجی صاحب کو سانپ سونپ جائے گا اور پھر آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے. یہ معاشرے کا بڑا المیہ ہے. یہ سنت نہیں ہے بلکہ ایک فرض ہے جو مر رہا ہے، مٹ رہا ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر سختی سے کاربند ہونے کی اور کاربند کرانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.